بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال آیا ہے کہ قرآن کریم میں مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس کہا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج یہ ایک ہی سوال ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایک ہی ہے تو ٹائم تو ہم پورا لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر جو اصطلاحی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو دوست قرآن و حدیث کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان اصطلاحات پر خاص توجہ دیا کریں کہ اس میں کیا باریکی ہے، اپنی طرف سے نہیں، شرعی اصول کو سامنے رکھ کر ان اصطلاحات پر غور کریں۔ مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المومن مرآۃ المومن۔ اب یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اب یہ آئینہ کا جو لفظ استعمال ہوا ایک مومن کے لیے، ہمیں چاہیے کہ آئینہ پر ہم غور کریں کہ آئینہ کسے کہتے ہیں اور آئینہ کا کیا کام ہوتا ہے۔ جب گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آئینہ ایک ایسا آلہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کو اپنے سامنے لاتا ہے تو وہ آئینہ جو ہے، وہ شیشہ جو ہے، اس دیکھنے والے کو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی خامی ہوتی ہے، وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے آئینہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اپنے بھائی میں کوئی بھی خامی نوٹ کرتا ہے، وہ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن اگر دوبارہ ہم آئینے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آئینہ جب آدمی اپنے سامنے لاتا ہے تو آئینہ صرف اسی کی اصلاح کرتا ہے، کسی اور کو خبر نہیں دیتا، کسی آپ کو بتاتا نہیں ہے، شور نہیں مچاتا۔ ایک مومن کی اصلاح کرے لیکن کسی کو بتائے نہ، تاکہ اس کی عزت جو ہے وہ بھی محفوظ رہے، خاموشی کے ساتھ۔ ہم اس پر بڑی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف جو سوال کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ایک عورت اپنے خاوند کے لیے، خاوند اپنی عورت کے لیے لباس ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں لباس کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، جو شخص جس میں رائی کے دانے کے برابر شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا لباس میلا نہ ہو، خراب نہ ہو۔ وہ اپنے لباس کو داغدار نہیں کرتا۔ تو ایک مومن جو ہے، مسلمان مرد، لباس ہے اپنی عورت کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ، اگر اپنی بیوی میں کوئی غلطی دیکھتا ہے، کوئی خامی دیکھتا ہے، اس کی اصلاح کرے، لیکن اس کو میلا نہ کرے، معاشرے میں اس کو گندہ نہ کرے، اس کی اصلاح کرے۔ اسی طرح ایک عورت اگر دیکھتی ہے کہ میرے خاوند کے اندر فلاں نقائص ہیں،
اسلامی حدود میں رہ کر وہ اس کی اصلاح کرے، اس کو میلا نہ کرے، اس کو عیبدار نہ کرے۔ اس سے ماحول اور خراب ہوتا ہے، فتنے بڑھتے ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں گے تو وہ شخص مرد ہو یا عورت جس میں عقل ہے، جس میں شعور ہے، وہ کبھی اپنے لباس کو پھاڑتے نہیں ہیں۔ بے وقوف آدمی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اپنے لباس پھاڑ دیتا ہے، لیکن عقل مند آدمی کبھی اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں ہے۔ تو یہاں پھاڑنے سے مراد گھر برباد کر دینا طلاق کی شکل میں، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اسلام نے کچھ مراحل بتائے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ فَعِظُوهُنَّ، اگر آپ کی بیوی میں کوئی خامی ہے تو اس کو واعظ و نصیحت کریں، سمجھائیں، اصلاح کریں۔ اگر مرد بیوی کی باتیں اپنے خاندان کو بتائے گا یا عورت اپنے خامند کی باتیں اپنے خاندان کو بتائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ غلطی مرد میں ہو یا عورت میں ہو، لیکن یہ ایک فطری چیز ہے۔ مرد کے ساتھ ہمدردیاں اس کے خاندان کی ہوتی ہیں، عورت کے ساتھ ہمدردیاں اس کے خاندان کی ہوتی ہیں۔ خاندان تو خاندان ہوتا ہے۔ جذباتی ہو جاؤ گے تو یہ مت سوچو کہ دو آدمی کے درمیان جدائی ہو گئی، نہیں، دو خاندان ملے تھے، آج دونوں جدا ہو گئے۔ یہاں یہ بھی غور کریں، کتنا احتیاط کرنی ہے، کتنا احتیاط کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کے ذریعے دو خاندان مل جاتے ہیں۔ خالی یہ پوچھا جاتا ہے فلاں خاتون فلاں کی بیٹی اتنا حق ہے، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں، جی ہاں، یا قبل تو ایک لفظ استعمال کیا، اس میں ایسی برکت ہے، دو خاندان جڑ گئے۔ لیکن اگر یہی شخص جذباتی ہو جائے گا تو طلاق بھی ایک لفظ ہے، وہ بھی ایک لفظ ہے، وہ لفظ خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جب قرآن کریم پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتوں کا ذکر کیا ہے اتنا زور کسی پر بھی نہیں دیا۔ باپ ایک رشتہ ہے، بیٹا ایک رشتہ ہے، بہن، بیٹی، ماں، رشتے ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے ان کی حفاظت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو قائم رکھو، لیکن اتنا زور نہیں دیا نہ باپ کے رشتے کے لیے نہ ماں کے رشتے کے لیے جتنا زور قرآن کریم نے میاں بیوی کے رشتے کو قائم رکھنے پر زور دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کیا یہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر رشتہ ہے؟ کیا یہ رشتہ بہن بھائیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ اتنا جو اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، اس کو قائم رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کو خراب نہ کرو، اس رشتے کو توڑو مت۔ اتنا زور قرآن نے کیوں دیا؟ تو سوچ سوچ کے میں اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ میاں بیوی کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کہے آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں ہے، ختم، میں تیرا باپ نہیں ہوں، تو کیا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ ختم نہیں ہوتا۔ ماں اگر کہہ دے غصے میں آ کر جذباتی ہو کہہ دے آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں،
آج کے بعد میں تیری ماں نہیں ہوں، تو کیا وہ ماں نہیں رہے گی؟ وہ رشتے ختم نہیں ہو سکتے، الفاظ کے ذریعے نہ وہ جڑے تھے نہ وہ ٹوٹیں گے۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک لفظ کے ذریعے جڑا تھا اور لفظ کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ انتہائی باریک دھاگا ہے میرے بھائیوں، باریک دھاگا ہے، بالکل اتنا باریک ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس رشتے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، بس ایک حسن ظن کے تحت یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ حسن ظن دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ گھر اچھا ہے، اس گھر کی بچیاں بھی اچھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، نماز، دیندار، اخلاق والی ہیں، زبان اچھی ہے، ایک اچھا حسن ظن ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکی والے بھی ایک حسن ظن کے تحت رشتہ کرتے ہیں، بچہ اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، نمازی ہے، اس کی صحبت غلط لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ایک حسن ظن کے تحت یہ رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مرد کے معیار پر یا عورت کے معیار پر پورا نہ اترے تو ٹوٹنے کے خطرات ہوتے ہیں۔ پھر اگلی بات بھی ذہن نشین کر لیں، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، میں پورا ٹائم لوں گا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ معاشرے کے اندر ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اس رشتے کو برباد کرنے کے لیے تلے ہوتے ہیں۔ سوال آ گیا ہے؟ پھر وہ کرو جی، ہاں جی کرنا جی، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو لباس سے مراد ایک دوسرے کی حفاظت ہے، کیونکہ نکاح کے بعد ان کا اتنا قریبی تعلق ہو جاتا ہے، اتنا قریبی جو کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں، اب لباس کا مطلب یہ ہے اس کی ایک حیثیت ہے۔ کیوں حیثیت ہے؟ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ چند دھاگے ہیں، چند دھاگے ہیں، تھان سے نکالے گئے، ایک کو شلوار ایک کو قمیض بنا دیا، اب یہ بن گیا لباس۔ اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ یہ کپڑے کے ٹکڑے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی بھی حیثیت نہیں تھی، بڑی حد 1000 روپے کا تھا، 2000 کا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جب یہ لباس بن گیا اب اس کی عزت ہے۔ عزت اس لیے ہے کہ اس نے آپ کی عزت کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو بھری محفل میں کوئی کہے میں 1 کروڑ دوں گا، آپ اسی مجلس میں اپنے کپڑے اتارو گے؟ اس لباس نے آپ کی عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ تو لباس وہ ہوتا ہے جو عزت کی حفاظت کرتا ہے، مرد عورت کی، اور مرد کی عزت کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے اس کو لباس کہا گیا ہے۔ یہ سوال ہے کہ حالات کے تحت فجر کی نماز گھروں میں پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنوں کا دور ہے اور آنے جانے والے حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی کسی ساتھی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، حالات کی وجہ سے وہ صبح کے وقت گھر سے نہیں نکلنا چاہتا، کچھ خطرات ہیں، اور یہ معاملے ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں، ان حالات کے تحت وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا بالکل۔ جب مدینہ کے حالات خراب ہو گئے اور ظالم داخل ہو گئے، امام مالک صبح کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی، جب فتنہ ہو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تو پھر تم اپنے گھر کو کافی سمجھو۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے ساتھ ایسے معاملات ہیں تو وہ صبح کی نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے، اور کس طرح پڑھے؟ اپنی فیملی کو ساتھ ملا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر اتفاق ہے اس کے گھر ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں گھر میں،
اس کو چاہیے خود اقامت کہے اور نماز پڑھے، اللہ اس کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر دے گا، اس کو جماعت کا ثواب دے دے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔